السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایک قصے کے بارے میں جس کے اندر 3 لوگ ہیں۔ پہلا ایک کوڑھی آدمی، دوسرا ایک گنجا آدمی اور تیسرا ایک اندھا آدمی۔ یہ قصہ انہی 3 آدمیوں کا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے سنایا ہے۔ پہلا شخص کوڑھی ہے۔ کوڑھ ایک بیماری ہے۔ یہ بیماری جس کو ہو جاتی ہے اس کے پورے جسم میں نشانات پڑ جاتے ہیں اور غالباً اس کا پورا جسم نشانوں سے بھر جاتا ہے، جس سے کہ لوگ اس شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور یہ بیماری جس شخص کو ہو جائے اسے کوڑھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا شخص گنجا ہے۔ گنجا ہونا بھی ایک بیماری ہے۔ جس کے سر میں ایک بھی بال نہ ہوں وہ آدمی گنجا کہلاتا ہے۔ تیسرا شخص اندھا ہے، یعنی وہ آنکھوں سے نابینا ہے، اسے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور جس شخص کو آنکھوں سے کچھ دکھائی نہ دے تو اسے اندھا کہا جاتا ہے۔ یہ قصہ ایسے ہی 3 آدمیوں کا ہے جو کہ بخاری حدیث نمبر 3464 اور مسلم حدیث نمبر 7431 میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، پہلا کوڑھی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ اللہ تعالی نے ان کو آزمانا چاہا، یعنی ان کا امتحان لینا چاہا، تو اللہ تعالی نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ چنانچہ فرشتہ آدمی کی شکل میں کوڑھی کے پاس آتا ہے اور کوڑھی شخص سے کہتا ہے، تجھے دنیا کی کون سی چیز زیادہ محبوب ہے؟ کوڑھی کہتا ہے، مجھے خوبصورت رنگ اور خوبصورت جسم زیادہ پسند ہے، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں کوڑھ کی بیماری سے نجات پا جاؤں، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتہ اس کوڑھی کو جیسے ہی ہاتھوں سے چھوتا ہے، فوراً جسم سے آنے والی بو ختم ہو جاتی ہے اور کوڑھی کو عمدہ رنگ اور جسم مل جاتا ہے۔ فرشتہ دوبارہ پھر کہتا ہے، تجھے مال کون سا پسند ہے؟ کوڑھی کہتا ہے، مجھے تو اونٹ بہت پسند ہیں۔ لہذا کوڑھی شخص کو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی جاتی ہے۔ پھر فرشتہ جاتے جاتے کوڑھی کے مال کے بارے میں اس کو برکت کی دعا دیتا ہے۔ فرشتہ کوڑھی سے ہوتا ہوا گنجے کے پاس آتا ہے۔ فرشتہ گنجے شخص سے کہتا ہے، تجھے دنیا کی کون سی چیز محبوب ہے؟ گنجا کہتا ہے، مجھے زیادہ محبوب یہ ہے کہ یہ میرا گنجا پن دور ہو جائے اور خوبصورت چمکدار بال مجھے مل جائیں۔ فرشتہ گنجے کو جیسے ہی ہاتھ لگاتا ہے تو اس کا گنجا پن دور ہو جاتا ہے اور گنجے کو بہترین قسم کے بال مل جاتے ہیں۔ فرشتہ پھر گنجے سے پوچھتا ہے، تجھے زیادہ محبوب مال کون سا ہے؟ گنجا کہتا ہے، مجھے محبوب ترین مال گائے لگتی ہے۔ گنجے کو اس کی خواہش کے مطابق حاملہ گائے مل جاتی ہے۔ فرشتہ جاتے جاتے دعا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اس مال میں برکت دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس سے ہوتا ہوا اندھے آدمی کے پاس آتا ہے۔ فرشتہ اندھے آدمی کے پاس آ کر کہتا ہے، تجھے کون سی چیز زیادہ اچھی لگتی ہے؟ اندھا آدمی کہتا ہے، اے سوال کرنے والے، مجھے تو اس چیز سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی واپس لوٹا دے، جس کے ذریعے میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتہ اندھے آدمی کو ہاتھ سے چھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس اندھے آدمی کی بینائی واپس لوٹا دیتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے، اب مجھے بتاؤ، تجھے کون سا مال محبوب تر ہے؟ اندھا آدمی کہتا ہے، مجھے بکریاں بہت محبوب ہیں۔ لہذا اندھے کی خواہش کے مطابق اس کو حاملہ بکری دے دی جاتی ہے۔ چند مہینے یا سال گزر جاتے ہیں۔ کوڑھی آدمی کے پاس بہت سارے اونٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور گنجے کی بے شمار گائے کے ذریعہ حویلیاں پر نظر آتی ہیں، اور اندھے آدمی کے ہر طرف بکریوں کے چرتے ہوئے ریوڑ نظر آتے ہیں۔ وہی فرشتہ دوبارہ کوڑھی کی شکل لے کر
کوڑھی کے پاس آتا ہے۔ فرشتہ کوڑھی سے کہتا ہے، میں ایک مسکین آدمی ہوں، لمبے سفر کی وجہ سے میرے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، آج کے دن تو تیرے سوا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نظر نہیں آتا۔ میں تجھے اس ذات کا وسیلہ دیتا ہوں جس نے تجھے عمدہ رنگ و جسم عنایت فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ تجھے اونٹوں کا مالک بنایا۔ مہربانی کرتے ہوئے مجھے سفر طے کرنے کے لیے اونٹ دے دو جس کے ذریعے میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ کوڑھی بخیلی کے عالم میں کہتا ہے، میری اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں، میں تجھے کیا دوں؟ فرشتہ اپنے آپ کو اجنبی جانتے ہوئے کہتا ہے، میں گویا کہ تجھے جانتا ہوں، آپ وہ آدمی تو نہیں ہیں جو کہ کوڑھی تھا جس سے لوگ نفرت کرتے تھے۔ کیا جب تو فقیر نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا؟ کوڑھی انکار کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ مال تو مجھے وراثت میں ملا ہے، یہ تو نسل در نسل چلا آ رہا ہے، یہ میرے آبا و اجداد سے ملا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے، اگر تو جھوٹا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے پہلے کی طرح دوبارہ کر دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گنجا بن کر آتا ہے اور گنجے سے کہتا ہے، میں مسکین آدمی ہوں، میں آمد و رفت اور سفر کے تمام ذرائع سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں، آج تو تیرے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ میں تجھے اس ہستی کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تجھے حسین و جمیل بال عنایت فرمائے اور جس نے تجھے ہر طرح کی بہار اور مال و متاع سے نوازا۔ مجھ پر ترس کھا، مجھے ایک گائے دے دے جس کی مالیت سے میں سفر طے کر لوں، یعنی اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ گنجا آدمی ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے، میری اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں، میں تجھے کیا دوں؟ فرشتہ تعجب کرتے ہوئے کہتا ہے، محسوس تو ایسے ہوتا ہے جیسے میں پہلے آپ سے کبھی ملا ہوں، کیا تو وہی شخص تو نہیں جس کے گنجا پن سے لوگ دور ہٹ جاتے تھے؟ پہلے تو فقیر تھا، اب تجھے اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال عنایت فرمایا ہے۔ گنجا تکبر کرتے ہوئے کہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ مال تو مجھے بڑوں کے ہاتھوں سے ملا ہے، یعنی میرے آبا و اجداد سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے، اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ تجھے تیری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اندھا آدمی بن کر اندھے کے پاس جاتا ہے اور اندھے سے کہتا ہے، میں ایک مسکین ہوں، دوسرا مسافر، ہر طرح کے امدادی ذریعے ختم ہو گئے ہیں، آج تو صرف اور صرف تم میرا سہارا ہو، یا اللہ تعالیٰ میرا سہارا ہے۔ میں تجھ سے اس ذات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں دی اور بکریوں کے مال سے مالا مال کیا۔ اندھا آدمی اعتراف کرتے ہوئے اور شکر کرتے ہوئے کہتا ہے، واقعی میں پہلے اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اب بینا کر دیا ہے۔ اے مسافر، جا، وہ بکریاں ہیں، ان میں سے جس کو تو چاہتا ہے پکڑ لے اور جس پہ دل آئے اس کو چھوڑ دینا۔ آج کے دن میں تجھے ٹوکوں گا نہیں، یعنی میں تیرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ آج جو کچھ تو لے گا میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے تجھے دے دیا۔ فرشتہ کہتا ہے، اے نیک انسان، اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا، یعنی تمہارا امتحان لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ صرف تجھ پر خوش ہوئے ہیں، باقی تیرے ساتھ آزمائے جانے والے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہیں۔ اب ہم جانیں گے اس قصے سے کچھ عبرت اور فوائد۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کا امتحان لینا، یہ بھی ایک زمین پر اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے جسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اپنے امتحان کی خبر دی ہے۔ نمبر 2، کبھی کبھی فرشتے انسانی شکل میں اختیار کر لیتے ہیں اور وہ انسانی شکل میں گفتگو کرتے ہیں۔ فرشتے انسانی شکل میں ہی مریض کو چھوتے ہیں جس سے وہ مریض اللہ کے حکم سے شفایاب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جاہل انسان سخاوت کے وقت بخل سے کام لیتا ہے اور عقل مند انسان ہمیشہ سخاوت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر دن صبح ہر آدمی کے لیے 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں ایک سخی آدمی کے لیے کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو دیر پا رہنے والا رزق دے، اور دوسرا فرشتہ بخیل کے لیے کہتا ہے،
اے اللہ مال پر سانپ بن کر بیٹھنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ نمبر 4، بعض دولت مند ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے زمانے تنگ دستی کو بھول چکے ہوتے ہیں، اور اگر ان کو ان کا تنگی والا زمانہ یاد دلایا جائے تو وہ غصے کی وجہ سے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، جو آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور فقراء کو کچھ دیتا رہتا ہے تو اللہ تعالی مزید اس کو سخاوت میں بڑھا دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت کرتا ہے، اور جو آدمی بخل سے کام لیتا ہے تو گویا کہ وہ نعمت کے چھن جانے پر اپنے آپ کو حاضر کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو لبیک کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہترین فرمان ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے لوگو، اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید تمہیں بڑھاؤں گا، اور اگر تم میری نعمتوں کا انکار کرو گے یعنی اگر تم ناشکری کرو گے تو میرے عذاب سے بڑھ کر اور کوئی سخت عذاب نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو، ہم لوگ جس حال میں بھی ہوں اس حال میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل صدیقی اسکلز کو سبسکرائب کریں۔